پاکستان میں ڈراموں کی تاریخ لگ بھگ 50 سال پرانی ہے، جس میں بیشتر اوقات سماجی مسائل یا طنز و مزاح پر ہی توجہ مرکوز رکھی گئی۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ حب الوطنی پر مبنی ڈرامے مختلف ادوار میں نشر ہوتے رہے ہیں، جنہوں نے مقبولیت کی نئی تاریخ رقم کی۔ ڈرامہ سیریل سپاہی مقبول حسین۔ سپاہی مقبول حسین پاکستان کی تاریخ کا وہ باب ہے جو 4 دہائیوں تک بند رہنے کے بعد کھلا تو اس نے غم و غصے کی لہر پوری قوم میں دوڑا دی۔ 40 سال تک ہندوستان کی قید میں رہنے والے پاکستانی سپاہی مقبول حسین کے حالات زندگی پر ڈرامہ سیریل ISPR اور انٹر فیلو کمیونیکیشن لمیٹڈ کے بہم اشتراک سے تیار کیا گیا، جس میں دکھایا گیا تھا کہ کس طرح آزاد کشمیر ریجمنٹ میں شامل یہ سپاہی 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران لاپتہ ہو گیا تھا۔ حسن نیازی نے نوجوان مقبول حسین کا کردار ادا کیا، جبکہ حیدر امام رضوی نے اس ڈرامے کی ہدایت کاری دی، جس میں دکھایا گیا تھا کہ اس سپاہی سے اس کی شناخت معلوم کرنے کے لیے کتنا تشدد کیا گیا، مگر وہ ہمیشہ جواب میں ایک ہی نمبر 335139 ہی لکھتا رہا۔ تشدد کے دوران اس کی زبان اور ناخن بھی اکھاڑے گئے۔ 40 سال بعد 2005 میں ہندوستان سے سول قیدیوں کے تبادلے کے دوران مقبول حسین کو بھی واگا بارڈر پر پاکستان کے حوالے کیا گیا، تو ان کے ماں باپ اور بھائی وغیرہ سب اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ اس ڈرامے کے آخر میں حقیقی سپاہی مقبول حسین کو دکھایا گیا، جسے فوج کی جانب سے پھولوں اور احترام سے نوازا جا رہا ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل الفا براو چارلی۔ اپنے دور کے اس مقبول ترین ڈرامے کے ہدایت کار شعیب منصور تھے۔ پاک فوج کے تعاون سے بنائے گئے اس ڈرامے میں 3 دوستوں کی کہانی دکھائی گئی ہے، جو زندگی کے مختلف نشیب و فراز سے گزرتے ہیں۔ کاشف کی فوج کو خیر آباد کہہ دینے کی خواہش اور فراز کی اپنے دوست کو بیدار کرنے کے لیے کی جانے والی شرارتیں آپ کو اس وقت تک اسکرین پر نظریں جمائے رکھنے پر مجبور کر دیں گی جب تک کہ سنجیدہ معاملات شروع نہیں ہو جاتے۔ اسی طرح شرارتی کاشف کا سیاچن گلیشیئر پہنچ کر سنجیدہ ہونا اور اپنے ملک کے لیے جان کو داؤ پر لگانے کی عادات سب کو حیران کر دیتی ہے۔ پاک فوج کے لیے دل میں محبت جگانے والے اس سیریل نے اپنے دور میں ہر طرح کے ریکارڈ توڑ ڈالے، اور اب بھی اسے دیکھ کر وہی مزہ آتا ہے جو پہلی دفعہ دیکھ کر آتا تھا۔ ڈرامہ سیریل ولکو۔ 7 سکائی انٹرٹینمنٹ اور ISPR کے تعاون سے اس ڈرامہ سیریل کو پاکستانی ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا، جس کے ہدایت کار احسن تالش تھے، جبکہ اس کی کاسٹ میں ہمایوں سعید، عدنان صدیقی، احسن تالش، لیلا زبیری، آمنہ شیخ، بینش چوہان اور عمران عباس جیسے بڑے اداکار شامل تھے۔ اس ڈرامے کی کہانی میں دکھایا گیا کہ پاک فوج نہ صرف پاکستان کو دشمنوں سے بچانے کا کام کرتی ہے، بلکہ وہ کس طرح قدرتی آفات سے متاثر ہونے والے افراد کی امداد کے لیے بھی آگے آتی ہے۔ اس ڈرامے کے آخر پر ہمایوں سعید کے کردار کی موت نے سب کو افسردہ کر دیا، اور یہ کہانی دکھاتی ہے کہ فوجی اہلکاروں میں قربانی دینے کا جذبہ کتنا قوی ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیریل دھواں۔ PTV کی تاریخ میں اگر پہلے ایکشن ڈرامے کا اعزاز کسی کو حاصل ہے تو وہ ہے ڈرامہ سیریل دھواں، جو حب الوطنی کا بھی اظہار کرتا ہے۔ عاشر عظیم نے اسے تحریر کیا، اور انہوں نے ہی پولیس افیسر اور ایک خفیہ ایجنٹ کا مرکزی کردار بھی ادا کیا، جبکہ نبیل اور نیئر اعجاز کے کرداروں کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سجاد احمد کی ہدایت کاری میں بننے والے اس ڈرامے میں پاکستانی معاشرے میں جرائم پیشہ عناصر کی سرگرمیوں اور پولیس کی کمزوریوں کی بہت خوبصورتی سے عکاسی کی گئی تھی، جن سے نمٹنے کا بیڑا چند نوجوان اٹھاتے ہیں، جن کی دوستی بھی دیکھنے والوں کے ذہنوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس ڈرامے کا اختتام بھی انتہائی پر اثر ثابت ہوا، اور آج بھی اسے کلٹ کلاسک سمجھا جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل غازی شہید۔ PNS غازی عبدوز کے آخری سفر پر مبنی یہ ٹیلی فلم PTV کی پیشکش تھی، جسے اسد محمد خان نے تحریر کیا۔ غازی شہید میں مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہونے پر عبدوز کو بارودی سرنگ بچھانے کے مشن پر بھیجا گیا، تاہم مشن مکمل کرتے ہوئے عبدوز ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی۔ اس ڈرامے کی تیاری میں ISPR نے PTV کے ساتھ تعاون کیا تھا، جبکہ اس ڈرامے کی ہدایت کاری کاظم پاشا نے دی تھی۔ ڈرامہ سیریل خدا زمین سے گیا نہیں ہے۔ CRS کا یہ پروجیکٹ، جس کے لیے لاجسٹک سپورٹ ISPR نے فراہم کی، PTV اور ہم TV پر مشترکہ طور پر 2009 میں پیش کیا گیا۔ اصغر ندیم سید نے اسے تحریر کیا،
جبکہ کاشف نثار نے اس کی ہدایت کاری دی۔ 16 اقساط پر مشتمل اس ڈرامے کی کہانی سوات اور قبائلی علاقوں میں سرگرم ایک شدت پسند رہنما کے گرد گھومتی ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے تعاون سے اس میگا سیریل کی شوٹنگ میں پاکستانی فوج کے ہیلی کاپٹرز اور جوانوں نے شرکت کی۔ پاکستانی فوج کے ایک میجر کو بھی اس ڈرامے میں اہم کردار دیا گیا۔ ڈرامے میں گزشتہ برسوں کے دوران ملک میں ٹیررزم کی متعدد کارروائیوں اور کرداروں کی حقیقی کہانیوں کو ڈرامائی شکل دی گئی۔ 16 اقساط نے متعدد مقامات پر ملک میں دہشت گردی کی وارداتوں کے پیچھے کار فرما ایک خفیہ کردار کو بھی اجاگر کیا گیا۔ اس کردار کا نہ تو پورے سیریل میں چہرہ دکھایا گیا اور نہ ہی اسے کوئی نام دیا گیا۔ خفیہ ہاتھ سے تعبیر اس کردار کا کام ڈرامے کے ویلن شدت پسند رہنما کو ٹیلی فون پر دہشت گردی کی کارروائیوں کی ہدایت دینا اور اس کا معاوضہ پہنچانا بتایا گیا۔ اس ڈرامے کی کاسٹ میں جبران، سارا چودھری، ایوب کھوسو، نعمان اعجاز، عائشہ خان اور ارم اختر شامل تھے۔ اس ڈرامے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اسے 2009 کے پی ٹی وی ایوارڈ میں سال کے بہترین ڈرامے کا ایوارڈ ملا، جبکہ لکس اسٹائل ایوارڈ 2010 کے لیے اسے 5 کیٹیگریز میں نامزد کیا گیا، جس میں بیسٹ ڈرامہ سیریل 2009، بیسٹ پروڈکشن اختر اظہر، بیسٹ رائٹر اصغر ندیم سید، بیسٹ ڈائریکٹر کاشف نثار، بیسٹ میل ایکٹر نعمان اعجاز اور بیسٹ فیمیل ایکٹریس عائشہ خان شامل تھے، جن میں سے 2 ایوارڈ بیسٹ ڈرامہ سیریل اور بیسٹ رائٹر کا ایوارڈ اس ڈرامے کو ملا۔ ڈرامہ سیریل آپریشن دوارکا 1965 کی جنگ میں پاک بحریہ کے یادگار کارنامے پر 90 کی دہائی میں ایک لانگ پلے پی ٹی وی پر نشر کیا گیا، جس کا نام آپریشن دوارکا ہی رکھا گیا تھا۔ ڈرامے میں دکھایا گیا تھا کہ کس طرح پاک بحریہ نے بھارتی بحری اڈے دوارکا پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا، جس میں طلعت حسین اور شکیل نے یادگار کردار ادا کیے۔ بھارتی ایئر فورس کے حملوں کو غیر مؤثر بنانے کے لیے دوارکا ریڈار اسٹیشن کا تباہ کیا جانا نہایت ضروری تھا۔ اس آپریشن کا دوسرا مقصد بندرگاہوں میں موجود بھارتی بحریہ کو بل سے باہر نکلنے پر مجبور کرنا تھا، تاکہ وہ آبدوز غازی کا نشانہ بن سکے۔ ڈرامہ سیریل جان ہتھیلی پر یہ ڈرامہ پی ٹی وی اور اردو 1 پر نشر کیا گیا، جس کی کہانی اور ہدایت کاری سید حسین عباس اور شمیم بازل نے مشترکہ طور پر دی۔ اس ڈرامے میں بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی ٹیررزم کے خلاف جنگ کو مؤثر طریقے سے پیش کیا گیا۔ طویل عرصے سے بلوچ عوام دہشت گردی کا شکار ہے۔ اس ڈرامے میں بتایا گیا کہ وہ پاکستان کا حصہ ہیں اور پاکستانی اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس ڈرامے کی کاسٹ میں اسد ملک، ندیم بیگ، نعمان اعجاز، شمون عباسی، مدیہ افتخار اور دیگر بڑے اداکار شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل آہن 90 کی دہائی میں پی ٹی وی پر نشر ہونے والا یہ ڈرامہ معروف شاعر وسیع شاہ نے تحریر کیا تھا، جبکہ انہوں نے اس میں کردار بھی ادا کیا۔ حسام قاضی، اقبال حسین اور دیگر بڑے اداکار اس ڈرامے کا حصہ تھے۔ یہ ڈرامہ بھی ملک میں دہشت گردی اور اس سے نمٹنے کے لیے فوجی ایکشن پر مبنی تھا، جس میں حب الوطنی کا زبردست درس دیا گیا اور آج بھی اس ڈرامے کو کلاسک سمجھا جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل سنہرے دن یہ ڈرامہ بھی پی ٹی وی پر نشر ہوا، جس میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے نوجوان کیڈٹس کی زندگیوں کی عکس بندی بہت خوبصورتی سے کی گئی۔ ڈرامے میں سلیم شیخ نے اپنی ماں کی خواہش کے باوجود فوج میں جانے کا فیصلہ کیا، جہاں انہیں اور دیگر نئے کیڈٹس کو سینئر افسران کے سخت رویے کا سامنا کرنا پڑا، مگر یہ ان کی سخت اور منظم تربیت کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کے بیشتر مناظر کافی پرمزاح ہیں اور اس میں دکھایا گیا کہ کس طرح ایک رات کے لیے جونیئر سینئر بن جاتے ہیں تو وہ اپنے افسران سے کس طرح انتقام لیتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل فصیل جاں سے آگے آئی ایس پی آر اور سی آر ایس پبلک ریلیشن کے باہمی اشتراک سے تیار کردہ ڈرامہ سیریل فصیل جاں سے آگے پاکستانی سپاہیوں کی بہادری اور بے مثال شجاعت کی مختلف کہانیوں پر مشتمل تھا۔ اس ڈرامے میں ان بہادر پاکستانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا، جنہوں نے ملک میں جاری دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف شجاعت کی عظیم اور لازوال داستانیں رقم کر کے پاکستان کے آنے والے کل کو محفوظ بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ ڈرامے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ سے عام عوام اور فوجی جوانوں کی زندگیوں پر مرتب ہونے والے اثرات اور جدوجہد کی عکاسی بھی کی گئی۔ ڈرامہ سیریل نشان حیدر سیریز پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے پاک فوج کے قومی ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے
نشان حیدر کا اعزاز پانے والے فوجی جوانوں کی زندگیوں پر ڈرامے پیش کیے گئے۔ ان میں کیپٹن سرور شہید، میجر محمد طفیل شہید، عزیز بھٹی شہید اور راشد مناز شہید کے ڈراموں نے کافی شہرت حاصل کی۔